بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں میرے پاس جو ٹپس ہیں وہ بوڑھے افراد کے لیے ہیں جن کی عمر 60 سے اوپر ہو گئی ہے، عمر رسیدہ افراد کے لیے کہ ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی ٹربل نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس عمر میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ اگر آپ بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں لیکن آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اس ایج میں پھسلنے سے بچانا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے فریکچر سے بچ سکیں۔ عام طور پر اس عمر میں جب افراد پھسلتے ہیں تو خصوصی طور پر جو ہے نا ان کا جو ہپ جوائنٹ ہے یا جو جسے کہتے ہیں کوہلے کا جوڑ وہ نکلتا ہے، یا پھر جب وہ گرتے ہیں تو ان کا ہاتھ نیچے لگتا ہے تو یہ جو کلائی ہے یہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ ہلکا سا بھی پھسلیں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی تھوڑا بہت بھی ان کو ٹھوکر لگے اور وہ گریں تو ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس عمر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پھسلنے سے بچانا ہے۔ عام طور پر شہروں میں جو ہے نا وہ گھروں میں ٹائلز لگی ہوتی ہیں، چپس لگی ہوتی ہے اور خصوصاً واش رومز کے اندر ٹائلز لگی ہوتی ہیں اور وہاں بہت سا خطرہ ہوتا ہے پھسلنے کا۔ عام طور پر نہاتے وقت یا پھر جو ہے نا وہ واش روم یوز کرتے وقت وہ ٹائلز جو ہیں وہ پھسلنے والی ہوتی ہیں، وہاں سے خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کا احتیاط یہ ہے کہ اس میں آپ کوئی جو ہے نا وہ میٹ بچھا دیں کہ جو کھردرا ہو، جس میں جو راستہ بنتا ہے نا اس راستے کے اندر جو ہے نا وہ میٹ ہو جس کے اوپر چل کے جو ہے نا وہ اپنا کام کر سکیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ واش کر سکیں، منہ دھو سکیں، تو واش روم یوز کر سکیں اور پھسلیں بھی نہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسے جوتے استعمال کرنے چاہیے کہ جن کے اندر فرکشن زیادہ ہو، جن کے اندر وہ جس کے پیچھے پیٹرن زیادہ بنے ہوں، جوتے کے نیچے پیٹرن بنے ہوتے ہیں نا تو وہ پھسلنے سے بچاتے ہیں۔ تو ایسے جوتوں کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے خصے ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے پلین ہوتے ہیں، یا کوئی ہوائی چپل ہوتی ہے وہ نیچے سے پلین ہوتی ہے، یا ہلکے پلاسٹک کی کوئی بھی چپل ہے وہ نیچے سے پلین ہے یا اس کے تلوے جو ہیں وہ گھس گئے ہیں تو اس میں جو ہے نا پھسلنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ یا پھر ننگے پاؤں جو ہے نا وہ فرش کے اوپر چلنا، اگر وہ فرش گیلا ہے تو اس میں بھی گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیز جو ہے ان سے آپ نے پرہیز رکھنا ہے۔ اس کے بعد وضو کرتے وقت بہت سے جو لوگ ہیں وہ واش بیسن کے اوپر جو ہے نا کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں، تو باقی اعضاء تو جب دھو لیے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، کوہنیاں ہو گیا، منہ ہو گیا، لیکن جو آپ کے پاؤں ہیں، آپ پاؤں جب دھوتے ہیں تو آپ ایک ٹانگ اٹھاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہڈیاں کمزور ہوئی ہوتی ہیں اور خدا نخواستہ اس سلسلے میں اگر پہلے ہی وہ گھٹنوں کا پرابلم ہوا ہوتا ہے اور اس پوسچر میں اگر آپ استری ٹانگ اوپر اٹھائیں گے اور اس کا ہائٹ کا بھی تو نہیں پتہ نا کہ اس کی واش بیسن کی ہائٹ کتنی ہے، اگر تو نارمل ہائٹ ہے تو پھر بھی نا کافی مشکل ہو سکتی ہے، اگر اب نارمل ہے زیادہ اونچا ہے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کنڈیشن میں اس پوسچر میں اگر آپ گر جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنی جو ہے نا وہ چوٹیں لگ سکتی ہیں، خدا نخواستہ کتنے فریکچر ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے جو ہے نا خود کو بچا کے رکھنا ہے وضو کرتے وقت۔ اس کے بعد ایک اور بہت کامن پریکٹس ہے کہ جب واش روم میں نہانے کے بعد جب کپڑے پہنے جاتے ہیں تو جب قمیض پہن لی جاتی ہے اس کے بعد جب شلوار کو پہنا جاتا ہے یا پتلون پہنی جاتی ہے یا پینٹ پہنی جاتی ہے، ٹراؤزر پہنا جاتا ہے، تو ایک ٹانگ جو ہے نا وہ اس میں ڈال کے پھر جب دوسری ٹانگ جو ہے نا اس میں پہننا ہوتا ہے تو وہ اس کو کمپلیٹلی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں تو ایک جو ہے نا مطلب کہ نوجوان آدمی بھی جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ سہارا لیتا ہے کسی دیوار کا یا کسی چیز کا، اگر وہ بھی پھسلنے والی ہو تو ادھر سے ہاتھ پھسلے تو بندہ وہاں بھی گر سکتا ہے۔ تو یہ پریکٹس نہیں کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بیٹھ کر جو ہے نا وہ کپڑے چینج کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس عمر میں۔ تو اگر واش روم میں کوئی کرسی پڑی ہوئی ہے یا کوئی کموڈ پڑا ہوا ہے، کموڈ ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یا کرسی پر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یا پھر آپ جو ہے نا کمرے میں ہیں تو آپ بیٹھ کر جو ہے نا چارپائی پر بیٹھ جائیں یا صوفے پر یا بیڈ پر بیٹھ کر آپ اپنے کپڑے چینج کریں تاکہ ٹانگ کو جو ہے نا اتنا اونچا جو ہے نا اس عمر میں اٹھانا نہ پڑے۔
اس کے بعد اگلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جو صوفے ہیں نا، ایک صوفے کی نا کئی ٹائپس ہوتی ہیں. کوئی صوفے بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ ڈیپ ہوتے ہیں، اس میں جب بندہ بیٹھتا ہے نا تو وہ کافی زمین کے قریب ہوتا ہے. تو ایسے صوفوں پر بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جب ایسے صوفے میں ڈیپ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو بہت سا زور لگانا پڑے گا. خصوصاً اس سلسلے میں آپ کی کمر کے اوپر بھی جو ہے نا وہ وزن آ سکتا ہے، آپ کی کمر بھی جو ہے نا وہ درد ہونے لگ جاتی ہے. خصوصاً جب آپ کافی دیر تک ایسے صوفوں پر بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو اٹھتے وقت بھی کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں خصوصاً خاص طور پر، تو آپ نے سیڑھیاں جو ہے نا آرام سے چڑھنی ہے، رک کر چڑھنی ہے، اور ساتھ میں جو اس کا سپورٹ لگا ہوا ہے اس سپورٹ کو پکڑ کر کرنی ہے، اور پورا فوکس آپ نے سیڑھیوں کے اوپر رکھنا ہے. خصوصاً جو ہے نا اترتے وقت زیادہ پرابلمز آتی ہیں، بعض اوقات آئی سائٹ کا مسئلہ یا بعض اوقات کوئی چکر وکر آنے کا پرابلم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد فرش پر بیٹھنا اور فرش پر سونا، گدے بچھا کر یا قالین بچھے ہوتے ہیں عام طور پر، یا سردیوں میں بھی سردیوں میں عام طور پر ہیٹر لگا ہوتا ہے، ٹی وی لگے ہوتے ہیں، فرش پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں قالین میں. تو ایسے فرش پر بیٹھ کر جو اٹھنا ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے عمر رسیدہ افراد کے لیے. عام بندہ تو اٹھ جاتا ہے، لیکن پورا ایک سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے جسم کو فولڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فولڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا سیدھا کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ کریمپس بھی پڑ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو دباؤ بھی پڑ سکتا ہے. تو ایسی صورت سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. تھوڑا سا بھی جو پرابلم ہے وہ پھر بعد میں جا کے بڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہے کہ جب عام طور پر جو نارمل افراد بھی ہیں جن کی عمر اتنے کم نہیں ہے، اور خاص طور پر عمر رسیدہ افراد جو ہیں جن کی عمر زیادہ ہے، وہ سونے کے فوراً بعد اٹھ کر کھڑے نہ ہوں اور چلنے کی کوشش نہ کریں، اور ایون کہ بھاگنے کی بھی کوشش نہ کریں. ایون کہ فار ایگزامپل صبح کی فجر کی نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے تو ایک دم سے اٹھیں اور بھاگیں واش روم کی طرف. تو ایسے میں جو عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک اور فالج کے بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اٹھ کر بیٹھیں اور اپنی ٹانگوں کو موو کریں، اپنے بازو کو موو کریں، اپنے ہاتھوں کو موو کریں، ہلکا پھلکا اپنے جسم کو گرم کریں، اور سلولی جو ہے نا تاکہ وہ جو سارا بلڈ سرکولیشن جو ہے نا وہ ہر اعضاء تک پہنچنا شروع ہو جائے. اور پھر آپ سلولی اٹھیں اور اٹھ کر آہستہ چلیں. آہستہ چلنے کے بعد آپ اپنے کام سٹارٹ کریں. تو یہ تو تھی چند احتیاطیں جو فریکچر سے بچا سکتی ہیں، کریمپ سے بچا سکتی ہیں، اور کسی بھی آنے والی جو گھمبیر صورتحال ہے اس سے بچا سکتی ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ بزرگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے اور بزرگوں کو خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ میرے بزرگوں کو یہ ٹپس پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی اور ہیلدی ٹاپک کے ساتھ اچھی سی ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.